آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 170 اور 171 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ والذین، اور وہ لوگ جو یمسکون مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بالکتاب کتاب کو، فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، ان لوگوں میں سے جو تقوی کا راستہ اختیار کر لیں، کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، جس سے مراد اصلی تورات ہے، اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبوت محمدی پر ایمان لے آئیں، نماز وغیرہ کی پابندی کریں، تو اللہ ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو تقوی، تمسک بالکتاب اور اقامت الصلاۃ کا اہتمام کریں، اور ان کے لیے آخرت کی خوشخبری ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور رسالت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، کیونکہ اب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔ وقاموا، اور انہوں نے قائم کیا، الصلاۃ نماز کو، کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے مراد اس پر عمل کرنا ہے، اور نماز بھی اگرچہ اس میں شامل تھی مگر اس کو خصوصاً اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ دین کا بنیادی ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یقیناً آدمی کے درمیان اور شرک و کفر کے درمیان نماز کا ترک ہے، گویا نماز نہیں تو کتاب سے تمسک بھی نہیں۔ انا، تو یقیناً ہم، لا نضیع، نہیں ضائع کرتے، اجر المصلحین، اصلاح کرنے والوں کا، یعنی وہ کتاب جو مضبوطی سے تھامتے ہیں۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا نہ رکھنا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ایسے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کی اتباع کی اور اس میں کوئی تحریف کی، نہ اس کے مضامین کو چھپایا، اور اس کتاب کے اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے۔ نماز اگرچہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے میں داخل ہے، البتہ اسے جداگانہ ذکر کرنے سے مقصود اس کی عظمت کا اظہار اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کثیر احادیث میں نماز پڑھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 3 احادیث بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ نمبر 2، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ نمبر 3، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ اس آیت میں کتاب کو مضبوطی سے سامنے والے کی فضیلت بیان ہوئی۔ اس سے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے احکام پر عمل کے سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کے حال
اور اپنے حال کا موازنہ کریں تو موجودہ دور مسلمانوں کی مجموعی صورتحال انتہائی تشویشناک نظر آتی ہے کہ فی زمانہ مسلمان قرآن مجید پر عمل سے انتہائی دور ہو چکے ہیں اور دنیا کی نعمتوں اور رنگینیوں پر مطمئن بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 70 بدری صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے تقوی وارہ کی وجہ سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جس قدر تم حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، جس قدر تم فراخی کی حالتوں پر خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوتے تھے۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ مجنون ہے، اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اگر وہ تمہارے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا حساب کے دن پر ایمان نہیں۔ ان میں سے کسی کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیتے کہ مجھے اپنا دل خراب ہو جانے کا ڈر ہے، جبکہ تم حرام مال لینے میں بھی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب نَتَقْنَا ہم نے اٹھایا الجبل پہاڑ کو فوقہم ان کے اوپر، فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ نَتَقَ يَنْتِقُ کا معنی کسی چیز کو زور سے کھینچ کر ہلانا ہے، یہاں یا تو وہ طور نامی پہاڑ تھا یا لفظ طور عام پہاڑ کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں جگہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سابقہ سرکشی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان سے تورات کے احکام پر عمل کا پختہ عہد لینے کے لیے اللہ تعالی جل شانہ نے زلزلے کے ساتھ پہاڑ کو اکھاڑ کر ان کے سروں پر سایہ فگن کر دیا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ ہم پر گرنے ہی والا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ صحبت ناک ماحول میں اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کا سچا عہد کریں۔ قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے۔ کَأَنَّهُ گویا کہ وہ ذُلَّةٌ ایک سیبان ہے، وَظَنُّوا اور انہوں نے یقین کر لیا تھا أَنَّهُ کہ یقیناً وہ پہاڑ واقعٌ گرنے ہی والا ہے بہم ان پر، خذو کہا ہم نے پکڑو ما اس تورات کو جو آتیناکم ہم نے تمہیں دی بقوت قوت کے ساتھ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لائے اور اس کے احکام ان کو سنائے تو انہوں نے پھر حسب عادت ان پر عمل کرنے سے انکار و اعراض کیا، جس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے تورات پر عمل کرنے کا عہد کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ رفع جبل کا یہ واقعہ ان کے مطالبے پر پیش آیا جب انہوں نے کہا کہ ہم تورات پر عمل اس وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ پہاڑ کو ہمارے اوپر بلند کر کے دکھائے گا، لیکن پہلی بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ یہاں مطلق پہاڑ کا ذکر ہے، لیکن اس سے قبل سورہ بقرہ آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 93 میں دو جگہ اس واقعے کا ذکر آیا ہے، وہاں اس کا نام صراحت کے ساتھ کوئی طور بتلایا گیا ہے۔ وَاذْكُرُوا اور یاد کرو ما جو کچھ فی اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ۔ فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا۔ جب بنی اسرائیل نے تکالیف شاقہ کی وجہ سے تورات کے احکام کو قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر تھی، یعنی 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا پہاڑ اٹھا کر سیبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تورات کے احکام کو قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر اس طرح کے بایاں رخسار اور ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دی اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر ہی نہ پڑے۔ چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجدے کی یہی حالت ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 2 باتوں کا ذکر کیا، ایک یہ کہ کتاب الہی کو مضبوطی سے پکڑو، اور دوسرا یہ کہ اس کے نوشتہ کو یاد کرو۔ کسی چیز کی یادداشت پڑھتے پڑھاتے اور اس کی تشہیر سے قائم رہتی ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ محدث علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ کتاب الہی کی یاد آوری کے لیے اس کی تشریح اور تشہیر بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلامی حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کے کارندے اسلامی قوانین پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور رعایا کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اسلامی قوانین کی تعلیم اتنی ضروری ہے جتنی کوئی شخص خود اپنے بچوں کی تعلیم کو ضروری سمجھتا ہے۔ پہلے اسلامی قوانین کی نشر و اشاعت کرو، ذرائع ابلاغ کے ذریعے اس کی تشہیر کرو، اور اس کے بعد لوگوں سے توقع رکھو کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ ہر آدمی کو علم ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملہ میں اسلام ہر سطح پر رہنمائی کرتا ہے، معاملہ تجارت کا ہو یا زراعت کا، سیاست ہو یا معیشت کا ہو، صلح ہو یا جنگ ہو، قومی مسئلہ ہو یا بین الاقوامی ہو۔ ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ جب اسلامی قوانین کی اچھی طرح تشہیر ہو جائے تو پھر اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف تادیبی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ اب قانون شکنی کرنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر قانون کے خلاف کرتا ہے تو وہ تعزیر کا مستحق ہے کہ وہ ایمان لانے کے باوجود خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے، اور اگر جماعت سے باہر کوئی آدمی قانون کو توڑتا ہے تو وہ مفسد اور باغی ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا ہوگی۔ بہرحال قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے اس کی وسیع پیمانے پر تشہیر بھی ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان جان لے کہ اس کے حقوق و فرائض کیا ہیں۔ اس کو یاد کرنے کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان سے عہد لیا کہ جو کچھ ہم دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو یاد کرو لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ مگر اللہ کی کتاب کو پڑھتے پڑھاتے رہو گے، اس پر عمل پیرا رہو گے تو دنیا میں بھی برائی سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں بھی عذاب سے معمون ہو جاؤ گے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا 23 سال کے عرصے میں آہستہ اتنا بھی اللہ عز و جل کی خاص رحمت ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو تمام احکامات پر عمل آسان ہو گیا۔ آزاد طبیعت ایک دم سارے احکام کی پابندی میں دقت محسوس کرتی ہے۔ یا اللہ قرآن اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع ہم سب کو نصیب فرما، اور صراط مستقیم پر چلنا اور اس پر قائم رہنا اور اس پر موت آنا ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آپ نے ہمارا سینہ ایمان اور اسلام کے لیے کھول دیا۔ یا اللہ ہم کو اسلام اور ایمان پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ آخرت کی نعمتوں کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور دنیا کی بے جا خواہشات اور فانی لذات سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔